اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی مکرم علیہ السلام اپنے امتیوں سے علم حاصل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اس بات کو حکمی طور پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ لیکن پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اطراف میں جو علم ہے وہ کئی اقسام پر محیط ہے۔ ہمارے اطراف میں ہزاروں اقسام پر علوم موجود ہیں۔ ہم دنیاوی اعتبار سے بات کریں تو میتھمیٹکس ہے، انگلش ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، زولوجی ہے، اور پھر علم الفلکیات ہے، آسمانی حقائق کا علم، زمینی حقائق کا علم، پہاڑوں کا علم، اور اسی طرح پھر چٹانوں کا علم، ندی نالوں کا علم، یہ حشرات الارض کا علم، سمندروں کا علم، مچھلیوں کا علم، پانی کے حوالے سے پانی کے مخلوقات کا علم، اور پھر پرندوں کا علم، اور اسی طرح پھر ہر چھوٹی بڑی چیز جو ہمارے اطراف میں موجود ہے، آج جو ہے وہ سائنس اس پر ریسرچ کر رہی ہے، اس کے متعلق علم کو جو ہے باقاعدہ مدون کیا جا رہا ہے، علم کے باقاعدہ ان کے نام رکھ کے ان کی کیٹیگریز بنائی جا رہی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں، آپ جس ڈیوائس میں مجھے دیکھ پا رہے ہیں، باقاعدہ یہ موبائل فون ہے یا جو بھی ڈیوائس ہے، یہ باقاعدہ ایک علم سیکھنے کے بعد ہی، اس پر تجربہ اور مہارت حاصل کرنے کے بعد ہی بنائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح آپ نے جو لباس پہنا ہے، باقاعدہ ایک علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کے ماہرین ہی اس کو بنا سکتے ہیں، میں اور آپ اس کو نہیں بنا سکتے ہیں۔ یہ پھر آپ کے اطراف میں ذرا نظر دہرائیں، آپ کے گھر پہ جو بھی چیز موجود ہے یا جہاں آپ بیٹھے ہیں، جو بھی یہاں چیز آپ کی نظر کے دائرے میں آ رہی ہے، وہ باقاعدہ ایک علم پہلے سیکھا گیا، اس کا باقاعدہ ایک علم ہے۔ پھر وہ سیکھنے کے بعد، تجربہ کرنے کے بعد معرض وجود میں آئی۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ اتنے اقسام کا علم ہے، ہم کون سا علم سیکھیں؟ پھر وہ کون سا علم ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے مطالبہ کیا ہے اور اس کا حاصل کرنا فرض قرار دے دیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شارحین اس حدیث کے شرح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس علم کو نبی مکرم علیہ السلام نے حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے وہ فرض علوم ہے۔ یعنی فرض علوم اسلامی علم کا ایک وہ حصہ ہے کہ جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور اس کو حاصل کیے بغیر اگر انسان مر جاتا ہے تو میدان معاشر میں ممکن ہے کہ جب علم کے بارے میں سوال ہو تو اس کے وہاں پر گرفت ہو جائے۔ اور فرض علوم کو چھوڑ کر انسان خواہ کتنے ہی علوم حاصل کیوں نہ کر لے، کتنے ہی دنیاوی اعتبار سے ویل ایجوکیٹڈ کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ کمی اور کوتاہی اس کی باقی ہوگی اور ممکن ہے کہ وہ قابل گرفت بن جائے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہم دنیاوی علوم کے خلاف ہیں۔ دنیاوی علوم ضروری ہیں، ان کا حاصل کرنا آج کے دور کا تقاضا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرض علوم کا مکمل ہونا ہر مسلمان کی دینی ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھیں کہ فرض علوم بنیادی طور پر 3 موضوعات پر مشتمل ہے: علم العقائد، علم المسائل اور گناہوں کی معرفت۔ علم العقائد میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم عقیدے کے اعتبار سے کون ہیں، ہمارے عقیدے کا تعارف کیا ہے، پھر ہم جس مسئلہ کو فالو کرتے ہیں وہی آیا قرآن و حدیث کے مطابق ہے بھی کہ نہیں، اور ہمارے عقائد قرآن و حدیث کے مطابق موافق ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر علم المسائل میں انسان جن مراحل سے زندگی سے گزرتا جائے گا ان کے شرعی مسائل اس کے لیے سیکھنا ضروری ہوگا۔ مثلا اگر بچہ ہے تو بلوغت کے قریب طہارت کے اور نماز کے مسائل، وضو، غسل، پاکی ناپاکی، غسل وغیرہ کے مسائل، یہی نماز کے واجبات، ارکان اور شرائط، اور پھر مفسدات اور مکروہات، یہ سارے اس کے علم میں ہونا چاہیے، تاکہ جیسے وہ بلوغت کے بعد نماز شروع کرے تو اس کو نماز کا مکمل علم ہو۔ پھر اسی طرح جب آگے چل کے انسان کاروبار کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، تو اس کے مسائل، حلال و حرام کاروبار، پھر پیسہ آتا ہے تو زکوٰۃ کے مسائل، پھر اگر حج عمرے پہ جانا ہے تو اس کے مسائل، پھر نکاح کرنا ہے تو نکاح و طلاق کا علم، اسی طرح پھر انسان آگے چلتا ہے تو پھر معاشرے میں رہنے کا، اپنے گھر پہ یا جوائنٹ فیملی میں رہنے کا، پھر انسان مرتا ہے تو غسل دینے کا، میت کو کفن دینے کا، قبرستان لے جانے کا، جنازے پڑھنے کا، پھر دفنانے کا۔ یہ جو ضروری علوم ہے جو انسان کی لائف سے پریکٹیکلی کنیکٹڈ ہیں، ان سب کا علم اس دوسرے موضوع میں علم المسائل میں سکھائے جاتے ہیں۔ جبکہ تیسرا موضوع ہے گناہوں کے متعلق، یعنی ظاہری اور باطنی گناہوں کی معرفت انسان کو ہونی چاہیے۔ مثلا باطنی گناہوں میں تکبر، حسد، چغلی، ریاکاری، غیبت، بخل، دنیا کی محبت، مال کی محبت، اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ سے خوف نہ کرنا، پھر عدم توکل جیسی بیماریاں، ان کی تشخیص اپنے آپ میں کرنا، ان کے علامات، اگر ہم خود میں علامات پائیں تو ان کا علاج جاننا۔ یہ 3 موضوعات پر فرض علوم میں ڈسکس کی جاتی ہے۔ اگر آپ نے آج تک ان موضوعات کو نہیں پڑھا ہے،
کسی سے نہیں سیکھا ہے, آج تک آپ کی یہ کمی باقی ہے, اس کمی کو پورا کرنے کے لیے المسلم آن لائن اکیڈمی کے تحت ہی آن لائن فرض علوم کورس باقاعدہ کروایا جا رہا ہے, جس میں بہت ہی آسان ہم نے طریقہ رکھا ہے کہ ایک PDF فائل ہوتی ہے جس میں مواد لکھا ہوتا ہے, اس کے بارے میں ریکارڈڈ لیکچر 30 منٹ کا لیکچر ہوتا ہے, وہ باقاعدہ ریکارڈ ہوتا ہے, وہ بھیجا جاتا ہے جب آپ کو گروپ میں ایڈ کیا جائے گا آپ. اور اس میں کلاس کو اٹینڈ کرنے کی کوئی لمیٹیشن اور ٹائم نہیں ہے, وہ ریکارڈنگ آپ کے پاس آ جائے گی دن بھر میں, جب آپ وقت پائیں اس ریکارڈنگ کو سنیں اور PDF فائل کو سامنے رکھیں, ساتھ اس کو پڑھیں, اور پھر اس کے بارے میں کچھ جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ریٹن فارم میں آپ اس کا جواب دے دیجئے. اور جی ہاں, ہم اس کے باقاعدہ ایک مناسب سے فیس بھی چارج کرتے ہیں تاکہ پیسے دے کر پڑھنے والا احساس ذمہ داری سے پڑھے اور بااعتماد طریقے سے دین حاصل کر سکیں. آپ ضرور اس کورس کو, اگر ابھی آج تک آپ نے فرض علوم مکمل نہیں کیے, آپ اس کو مکمل کریں اور یہ نہ سوچیں کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ فوراً جیسے ہی انسان کے ساتھ کوئی حادثہ زندگی میں پیش آتا ہے اس کو ضرورت پڑتی ہی پڑتی ہے. یہ نہ سوچیں کہ میں تو بہت ساری کتابیں پڑھتا یا پڑھتی رہتی ہوں, مطالعہ میرا کافی اچھا ہے. تو انسان اگر اس طرح پڑھتا رہتا ہے پھر بھی کئی مقامات پر تشریح باقی رہتی ہے. ضرور اس کورس کو جوائن کریں, اپنے بچوں کو جوائن کروائیں. امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر غور فرمائیں گے تاکہ ہم میدان معاشر میں اللہ کی گرفت سے بچ سکیں. نیچے میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے, آپ اس پر رابطہ کریں, آپ کو مزید ڈیٹیل سے آگاہ کیا جائے گا, مکمل طریقہ بتایا جائے گا اور گروپ میں بھی ایڈ کر لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.